انتقام محبت قسط نمبر 6۔ وہ اس وقت آغا جان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اسے جمال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ پریشان سی لگی۔ میرا بیٹا، ماضی میں جو ہوا اسے میں بدلنے پر قادر نہیں ہوں، مگر اس گھر میں تمہیں تمہارے تمام حقوق ملیں گے۔ میرا حازم دل کا بہت اچھا ہے، سب کا احساس کرنے والا، بس ماں سے کچھ زیادہ قریب ہے۔ اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم بھی رومینہ بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ آپ کا پوتا یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس کا خیال تھا حازم گھر میں نہیں ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے اس پر نظریں ٹکائے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو وہ ابھی بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حازم نے ایک گہرا سانس کھینچا اور ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کی۔ یہ رنگ ڈریسنگ روم میں مرر کے آگے رکھی تھی۔ زہرا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے تو یہ انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھی تھی، پھر یہ حازم خان کے پاس کیسے پہنچی اور یہ ڈریسنگ روم میں کیسے پہنچی؟ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا لی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنی قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسے اس سوال کی امید تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی مجھے ماں نے دی تھی۔ اس کی بات پر حازم نے سر ہلایا۔ اسے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ بس ایسے ہی اب پہن لوں گی۔ اسے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ وہ اس کا گڑبڑانا دیکھ چکا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کس نے دی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ اندر سے پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دل میں نہ جانے یاور ہمایوں کو کتنی گالیاں دے ڈالیں، جس نے اسے ایک مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یہ انگوٹھی بھی اس کے زبردستی کے دیے گئے تحفوں میں سے ایک تھی، جسے وہ واپس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ کر سکی، اور اب یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ حازم خان کافی دیر بیٹھا اسے گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ وہ ٹیرس پر رکھی چیئر پر ٹک گیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یاور ہمایوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کانٹا سا تھا۔ وہ یاور کی آنکھوں میں موجود جذبات کا ایک سمندر دیکھ چکا تھا۔ اس کی زہرا کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ایک آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی، جس کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ پاس نہیں ہوتی تب بھی اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ اور دوسری طرف ماں تھی، جان چھڑکنے والی ماں، جس نے آج تک بس اسے دیا ہی تھا، اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ جبکہ زہرا جمال کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔
اگر وہ زہرا کو بیوی کا مقام دیتا ہے تو ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ اس نے خود پر بند باندھ رکھے تھے۔ وہ عجیب اذیت کا شکار ہو رہا تھا اور وہ اپنی فرسٹریشن اس پر نکال رہا تھا۔ اسے اس کی بے نیازی پر بھی غصہ آتا تھا۔ وہ بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس ایک اجنبی بنی ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس انتقام کی آگ میں اپنی محبت کہیں کھو دے گا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ ٹیرس پر حازم خان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا تو اندر زہرا ایک جھوٹ بول کر اب خوف اور وسوسے کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حازم خان کو اگر اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ یاور رات کے آخری پہر دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کی لائٹ جلا کر جوں ہی مڑا، سامنے چیئر پر ماں کو سوتے پایا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی جاگ گئیں اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں تھے؟ صبح کے نکلے رات کے اس پہر لوٹ رہے ہو؟ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اس نے جواب کی بجائے ان سے سوال کیا۔ تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، تم نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بولو یاور، کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے میں دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ اسموکنگ بھی کرنے لگے ہو۔ مجھے ملازمہ نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے کمرے سے بہت سے جلے سگریٹ اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ ارے ماں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے بس ایک بات کہنی ہے ماں۔ ہاں بولو۔ ماما، آپ ادینہ کو کہیں وہ حازم اور اس کی بیوی کی زندگی سے دور رہے۔ اس کی بات سن کر سیما بیگم زور زور سے رونے لگی۔ یاور ماں کو ایسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارے ماں، کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ اچھا، آپ ادینہ سے کچھ نہیں کہیے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ ماں پلیز کچھ تو بولیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے موبائل میں زہرا کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ان کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ ماں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ مسکرا دیا۔ آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو بس یونی میں اس سے فلرٹ کرتا رہا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیما بیگم نے رونا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو یاور جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخی ہے، یہ تمہارا گھر سے کئی دن غائب رہنا، اپنے موبائل میں اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھنا، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یاور، تم نے اپنی ماں سے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ماں کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا، منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یاور، ماں کی طرف دیکھو بیٹا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہے ہی ایسی،
کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ایک ہیرا ہے، اور رب نے میرے بیٹے کے لیے کوئی بہت اچھی سی لڑکی رکھی ہوگی۔ نہیں ماں، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ اچھا ماں، رونا نہیں، جب بھی اس جیسی کوئی لڑکی مل گئی تو کر لوں گا۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا دیے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی تمہارے قدموں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں جذب ہو جائے، تم بس میری رہو، میرے ساتھ، میرے پاس اور میری ہو کر۔ وہ اس پل برستی بارش میں اور خزاں کے دلکش منظر کو دیکھ کر بولا، ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی، ایک اور گھائل کرتا ہوا وار۔ محبت ہو جائے تو اسے روکا کیسے جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ میں نے محبت کی۔ وہ وائٹ لائن کراس کر دی ہے جس کے بعد سوائے آگے بڑھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ ہو جو مجھے چاہیے، تم وہ ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں کیسے سنبھلوں، میں کیا سمجھوں، میں نہیں جانتا۔ بے بسی اس کے ہر ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ میرے جذبوں میں، میری محبت میں وہ شدت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ محض مفروضے کی بنا پر میں کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ ایک اور دھتکار، تم اس محبت کو یہیں دفن کر دو اور چلے جاؤ۔ زہرا جمال کو آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھی۔ اسے یاور کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اس دن اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی دیوانگی دیکھی تھی۔ وہ اس کے جنون سے واقف تھی۔ اس کے دل کو ابھی بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے گا اور اس کی شادی شدہ زندگی کا ذخیرہ بکھیر دے گا۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حازم خان اور ہمایوں صاحب دونوں روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے تھے۔ ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی جاری تھا۔ ہمایوں خان منجھے ہوئے سیاستدان تھے، ان کا وسیع تجربہ تھا، جبکہ حازم خان ابھی نیا تھا، لیکن اس کی جذباتی تقاریر کارکنان میں ایک ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ ہر طرف ان کی دھوم مچی تھی۔ ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ حازم خان آج معمول سے کچھ زیادہ لیٹ گھر لوٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اس کی نظر جائے نماز پر بیٹھی زہرا پر پڑی، جو سجدے میں تھی۔ حازم سخت تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کیے بغیر ہی لیٹ گیا۔ اسے لیٹے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو زہرا ابھی تک سجدے میں ہی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زہرا نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ حازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور لا کر بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے بلینکٹ رکھ کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جبکہ زہرا اس پر نظریں ٹکائے لیٹی رہی۔
زہرا نے نیند سے بوجھل آنکھیں بند کی تو وہ سگریٹ کا پیکٹ لائٹر لے کر اسٹڈی روم میں چلا گیا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ساتھ ایک سگریٹ پھونک ڈالے۔ اسے ماں کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ الیکشنز کے بعد ادینہ کے لیے اس کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں، اور اب آغا جان اور رمیز صاحب کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ سخت ذہنی الجھن میں تھا، اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا، اور وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاور شہر میں اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ وہ کئی گھنٹے بنا سوئے کام کرتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق رات کو 2 بجے گھر آیا تھا، تبھی اس کے موبائل پر حازم کالنگ لکھا آیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو حازم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا۔ وہ انہی قدموں لوٹا۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں روکتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ کوریڈور میں اسے حازم نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ حازم، کیا ہوا ہے؟ یاور، حوصلہ کرو یار، جلسے میں کسی نے ماموں پر فائرنگ کر دی ہے۔ کہاں ہیں پاپا؟ ڈاکٹرز نے انہیں ICU میں لے گئے ہیں۔ یاور کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوست کو کال کی جو کہ اس ہاسپٹل کا مالک تھا۔ اسے مختصراً باپ کے بارے میں بتا کر وہ ICU کے باہر پہنچا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمایوں صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو بہت سی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک اتارا اور اٹکتے ہوئے یاور سے وعدہ کیا کہ وہ ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ وہ ان کا چھوڑا ہوا مشن مکمل کرے گا۔ اور پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت تھی۔ کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں رویا۔ بہت ہمت سے وہ باپ کا جسد خاکی لے کر گاؤں پہنچا تھا۔ یاور کو دیکھ کر سیما بیگم نے ایک دہائی دی اور بیٹے کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئی۔ رانیہ اور زہرا نے ان دونوں کو الگ کیا۔ وہ بھی ماں کو خود سے الگ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ ادینہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ رومینہ بیگم اس کو سنبھال رہی تھیں۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب پر ایک سکوت طاری تھا۔ سب غم میں ڈوبے تھے۔ رومینہ بیگم کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ سیما بیگم اور ادینہ کو یاور نے اصرار کر کے کچھ کھلا کر دوائی دے کر سلایا تھا۔ سیما بیگم اس کا ہاتھ پکڑے ہی سوئی۔ ان کے سونے کے بعد وہ نیچے آیا اور حازم کے برابر بیٹھ گیا، جس کے آگے زہرا کھانا رکھ رہی تھی۔ حازم نے زہرا سے اس کے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ زہرا نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یاور نے نظریں جھکائے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ سویم کے بعد جب زہرا حازم کے ساتھ تیار ہوئی تو رومینہ بیگم نے حازم سے اسے چھوڑ جانے کو کہا۔ زہرا وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔
اس نے حازم کی طرف دیکھ کر ناں میں گردن ہلائی۔ وہ شش و پنج میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ رومینہ بیگم اسے چھوڑ کر جانے پر مصر تھیں، جبکہ زہرا اسے اشارے سے منع کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتا یاور بھی حازم کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یاور کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ حازم اسے چھوڑ جائے، اور پھر اس کی خواہش کے عین مطابق اسے اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوتا نظر آیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر گیٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر زہرا کو پاس بلایا تھا۔ وہ ایک امید سے چلتی اس کے قریب آئی۔ قریب آنے پر حازم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن زہرا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دیکھو زہرا، میں 2-3 دن تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ماں نے بہت پیار سے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے، تو رہ جاؤ نا۔ میں نہ کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جی، آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن میرا دل توڑنے میں تو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ واٹ ربش! یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ زہرا نے جواب دینے کی بجائے غصے سے وہاں سے چل دی۔ حازم نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار پر بلیک کوٹ پہنے، کلائی میں گھڑی بند کرتا یاور ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس دوپٹہ سر پر ٹکائے سیما بیگم کے قریب بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یاور کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ بھی نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سیما بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ پھپھو، آپ لوگ بات کر لیں، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو یہیں۔ یاور، بولو بیٹا، اتنی اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سب سے اداس چہرہ جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس کی بات پر زہرا خفت سے سرخ پڑ گئی، اور یاور ہمایوں اس پر ایک نظر ڈال کر ہونٹ بھینچے وہاں سے نکل گیا۔ سیما بیگم نے بیٹے کی تکلیف پر اذیت سے زہرا سے رخ موڑ کر آنکھیں بند کیں، اور 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل گئے، جبکہ زہرا سیما بیگم کے سامنے شرمندگی سے نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ اسے ایک بار پھر سے حازم پر غصہ آنے لگا، جو اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کا اور یاور کا آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ یاور نے باپ کی جگہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے، اور اب وہ اور حازم الیکشن کمپین میں مصروف تھے۔ یاور ہمایوں کے مقابلے میں حازم آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا۔ دونوں ہی متحمل مزاج تھے، لیکن یاور ہمایوں تھوڑا شدت پسند واقع ہوا تھا۔ باپ کی موت نے اسے بہت ایگریسو بنا دیا تھا۔ اس کی تقریروں میں بھی ایک الگ قسم کا جوش ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی ہجوم کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اپنی اس خوبی سے بخوبی واقف تھا۔
اور اس کا بھرپور استعمال بھی کر رہا تھا۔ حازم اور یاور کی اسکولنگ ایک ساتھ ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے تھی۔ حازم ایک بہت اچھا مقرر تھا۔ وہ ٹی وی چینلز پر اپنی پارٹی کا اسپوکن پرسن بھی تھا۔ دونوں نوجوانوں کے ہیرو تھے۔ یاور کو اپنے علاقے کے لیے پہلے ہی کام کرنے کا ایڈوانٹیج بھی حاصل تھا، پھر باپ کی سالوں کی محنت بھی شامل حال تھی۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ حازم اسے یہاں چھوڑ کر بھول ہی گیا ہے۔ اس کی ہر صبح کا آغاز حازم کے انتظار سے شروع ہوتا اور پھر سارا دن اسی انتظار میں ختم بھی ہو جاتا۔ آج اسے رومینہ بیگم نے بتایا تھا کہ حازم اسے لینے آ رہا ہے، اس لیے وہ تیار رہی۔ وہ تیار ہو کر آئی تو اسے رومینہ بیگم نے اسٹڈی روم سے کوئی کتاب لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کتابوں کی دلادہ خوشی خوشی چل دی۔ جس وقت وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی یاور کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ اس نے حیرانگی سے زہرا کو دیکھا اور واپس فائل پر جھک گیا۔ زہرا بھی اسے اگنور کرتے ہوئے بک شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی بھی بک شیلف کے پاس پہنچی ہی تھی جب ڈور ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ زہرا بھاگ کر واپس ڈور تک پہنچی لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ زہرا لاک کو دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگی لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی اور زور زور سے باری باری سب کو آوازیں دینے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سائڈ سے دروازے کی ماسٹر کی ڈھونڈنے لگا، جو کہ ہر وقت ایک مخصوص جگہ پر موجود ہوتی تھی۔ وہ چابی لے کر جوں ہی مڑا، اسے باہر سے حازم کی آواز سنائی دی جو زہرا کو ہی پکار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ادینہ، رومینہ بیگم اور سیما بیگم کی آوازیں بھی آنے لگیں۔